السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ٹی وی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے خانہ کعبہ کے بارے میں چند اہم باتیں۔ تو آج یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مرکب کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جیسے خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنے دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے کسوہ اور سونے کی دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ بھی شامل ہیں۔ اور خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کی روایتی رکھوالی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے نبی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاصے مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی ہے۔ خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تو وادی میں سیلاب آ جاتا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش آخری دنوں میں خانہ کعبہ میں
آدھا ڈوب رہا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک ہرگزر نہیں؟ مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی کی شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والی معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔